اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے عطا فرماتا ہے۔ جیسا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا فن بڑے عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اسی دور کے مطابق تھا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا اور آپ اس سے جو چاہتے وہ بنا لیتے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا بڑا زور رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو عورتوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ دیے اور انہیں ہوش تک نہ رہی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا اور جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے مطابق سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو معجزہ بنا دیا اور آپ کے ہاتھ کو معجزہ بنا دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھ کے جب باہر نکالتے تو آپ کا ہاتھ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آپ کے عصا کو معجزہ بنا دیا، چونکہ اس دور میں بہت سارے جادوگر تھے تو جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق معجزہ جو دیا وہ آپ کا عصا بنا دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ جنت کی ایک لکڑی تھی، آپ اسے پتھر پہ مارتے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، آپ اس کو دریا پہ مارتے تو اس سے اللہ تعالیٰ راہیں بنا دیتا تھا۔ آپ اگر اس عصا کو جادوگروں کے مقابلے میں زمین پر رکھ دیتے تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان کی ساری جادوگری کو نگل کے رکھ دیا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ان کے دور کے مطابق ملا۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ جیسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونان کو بڑا عروج حاصل ہوا اور بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے اور حکیم لوگوں نے اپنے فن سے بہت ساری مرضوں کا حل نکال لیا تھا، لیکن کچھ مرضیں ایسی تھی جن کا وہ حل نہ نکال سکے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کا علاج نہ نکال سکے، اسی طرح برس کے مریض کا علاج وہ نہ حاصل کر پائے، اسی طرح موت کا علاج ان کے پاس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فن کو توڑنے کے لیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی چیزیں معجزہ بنا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دی، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا مبارک ہاتھ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ رکھ دیتے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت سے مادرزاد نبینے کو بھی آنکھوں کا نور عطا کر دیتا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریض والے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی کے ہاتھ کی برکت سے اس بیمار کو شفا عطا کر دیتا۔ لوگوں کے پاس موت کا علاج نہ تھا، حالانکہ اس وقت طب یونان کو بڑا عروج ملا، لیکن وہ موت کا علاج نہ کر سکے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرما دی، آپ مردے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے اور فرماتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہی مردہ زندہ ہو کر باتیں کرنے لگ جاتا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو ہاتھ میں لیتے اور اس سے پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے اور فرماتے جا اڑ جا، تو وہ پرندہ بھی اڑنے لگ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا تو گھر گھر میں شاعر لوگ پیدا ہوئے اور شاعری کو بڑا عروج حاصل ہوا اور لوگ بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے فن کو توڑنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر ایسا قرآن عطا فرما دیا کہ جس کی مثال آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا بڑا معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے علم میں تھا
ایک وقت آئے گا لوگ جو ہے وہ سائنس کے بل بوتے پر بڑے بڑے بول بولنے لگ جائیں گے اور جناب جو ہے وہ جہاز فضاؤں میں پرواز کرنے لگ جائیں گے اور انسان جو ہے وہ چاند کی سینے پہ جا کے قدم رکھے گا اور پھر مریخ کی تیاریاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات وہ بلندیاں عطا فرما دی ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم معراج کی صورت میں آپ کو وہ شان عطا فرمانے جا رہے ہیں کہ ساری کائنات سوچتی رہ جائے گی، انسان کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک بھی وہاں تک رسائی نہیں کر سکے گا جہاں تک معراج کی رات ہم آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، اکو کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشا تو بھی پار گیا۔